بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایک قدیم اور عالیشان محل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اکثر لوگ اس محل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر لان تان کرتے ہیں۔ کچھ جذباتی لوگ تو جوتا اتار کر اس محل کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس محل کو نمک حرام ڈیو بھی کہا جاتا ہے۔ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس محل کا نام دی ٹریٹرز گیٹ ہی رکھا گیا ہے۔ یہ نام اس محل کے مالک کی نمک حرامی کی وجہ سے پڑا اور اس مالک کا نام تھا میر جعفر۔ مغل دور حکومت میں بہت سے صوبے خود مختار ہو چکے تھے، جن میں سے ایک بنگال بھی تھا۔ بنگال ہندوستان کے دولت مند ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ بنگال کے نواب علی وردی خان کے زمانے میں میر جعفر نے فوج میں ایک معمولی سی ملازمت اختیار کی اور کچھ ہی عرصے میں اپنی شاطرانہ ذہانت کی وجہ سے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ نواب علی وردی خان کی بھتیجی سے اس کی شادی بھی ہو گئی۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان اپنی دولت کی ہوس پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنے محسن کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے نواب کے وفاداروں نے اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا اور نواب کو ساری سازش کا علم ہو گیا، مگر قدرت نے اسے میر جعفر کو سبق سکھانے کا موقع ہی نہ دیا اور وہ اس نمک حرام کا کلا کما کرنے سے پہلے ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ نواب علی وردی خان کی وفات کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران بن گئے۔ اس وقت اس کی عمر 23 برس تھی۔ میر جعفر کو ان کا حکمران بننا ایک آنکھ نہ بھایا اور پہلے دن سے ہی تختہ الٹنے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں کاروبار کی آڑ میں اپنے قدم جما رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ کی طرف سے ملنے والی کاروباری امارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے فورٹ ولیم نامی ایک قلعے کی پختہ دیواریں قائم کر دیں۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چوری کرنا تو ان انگریزوں کا معمول تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ریاست کے غداروں اور مجرموں کو پناہ بھی دینے لگے، جس کی وجہ سے نواب صاحب سخت برہم تھے۔ انگریز اس حد تک چلے گئے کہ کلکتہ میں اپنی فوج بڑھانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں نواب صاحب نے بہت سے انگریزوں کو گرفتار بھی کیا۔ ان جیسے کئی واقعات نے نواب سراج الدولہ کو اس قدر مجبور کیا کہ نواب صاحب کو انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا پڑ گئی، جس کو جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب جنگ تھی۔ ایک طرف نواب صاحب کی 50,000 فوج تھی جو اسلحے سے لیس تھی، ان کے پاس 50 سے زیادہ ٹینک بھی تھے، جبکہ دوسری طرف انگریزوں کے پاس صرف 3,000 کی فوج تھی۔ اس میں سے بھی 2100 فوجی ہندوستانی تھے، مگر اس کے باوجود نواب سراج الدولہ یہ جنگ بہت بری طرح ہار گئے، جس سے بنگال اگلے 200 سال کے لیے انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ اس جنگ سے انگریزوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ان کے لیے بقیہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے دروازے کھل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اور اسلحے سے لیس فوج کس طرح اتنی کمزور فوج سے ہار گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی نمک حرام میر جعفر تھا، جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پورے ہندوستان کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ انگریزوں نے ہمیشہ اپنے مخالف کے بااختیار لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تخت و تاج کی لالچ میں اندھا یہ نمک حرام اپنی فوج سمیت انگریزوں کی فوج کے ساتھ مل گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نواب کے وفاداروں نے میر جعفر کے بارے میں سب کچھ نواب سراج الدولہ کو بتا دیا اور اس سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نواب چونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے چھوٹے ہونے کے ناطے اپنی پگڑی میر جعفر کے قدموں میں رکھی اور اس نمک حرام سے قرآن پر حلف لیا کہ وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا اور نواب کو کبھی دھوکہ نہ دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نمک حرام نے رہتی دنیا تک غداری کی ایسی مثال قائم کی کہ اس کی نسلیں آج بھی منہ چھپائے پھرتی ہیں۔ نواب اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ بھیس بدل کر روپوش ہو گیا، مگر غدار کے بیٹے میر میران کے فوجیوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، بلکہ اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور لاش کی بے حرمتی کی اور مسخ شدہ لاش کو ہاتھی پر سوار کر کے پورے مرشد آباد میں گھمایا۔ مسند کے ملتے ہی میر جعفر نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت نشے کی حالت میں دھت رہتا، اسے عام لوگوں کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خوش آمدی ہر وقت میر جعفر کے قصیدے پڑھتے اور بنگال کی ہر خرابی کا ذمہ دار پچھلی حکومت یعنی نواب سراج الدولہ پر ڈال دیتے۔ بنگال کی تاریخ کا سیاہ ترین باب لکھا جا رہا تھا۔
جو صوبہ ہندوستان کا امیر ترین صوبہ ہوا کرتا تھا وہ صرف 3 سال کی قلیل مدت میں سب سے غریب صوبہ بن گیا۔ فوجیوں کو 10 ماہ کی تنخواہیں دینا باقی تھی، ان کے کھانے تک کا کوئی انتظام نہیں تھا، گھوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ انگریزوں نے بھی ہندوستان کی دولت پر اپنا ہاتھ خوب صاف کیا۔ میر جعفر نے اکانومی کا اتنا برا حال کیا کہ اس کو لانے والے پچھتانے لگے۔ میر جعفر کو بھی انگریزوں کی مداخلت بری لگنے لگی۔ اس غدار وطن نے ڈچ باشندوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف سازش کی، مگر انگریزوں نے ڈچ باشندوں کو مار بھگایا۔ اب انگریز بھی اس کا متبادل تلاش کرنے لگے۔ جلد ہی ان کو اپنا مہرہ مل گیا جس کا نام میر قاسم تھا، جو کہ میر جعفر کا داماد تھا۔ میر قاسم کے ساتھ مل کر انگریزوں نے میر جعفر کو محل سے بھاگنے پر مجبور کیا اور میر جعفر کے جاتے ہی میر قاسم کو حکمران بنا دیا۔ میر قاسم نے بنگال کی اکانومی کو سہارا دیا، مگر جلد ہی انگریزوں کی ہر بات میں مداخلت سے اکتا گیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت پٹنہ منتقل کر دیا۔ جلد ہی انگریزوں کو سمجھ آ گئی کہ میر قاسم ان کے قابو میں آنے والا نہیں، اس لیے میر جعفر کو دوبارہ پرانے دارالحکومت میں لا کر بٹھا دیا، جس سے میر جعفر بھی خوش ہو گیا اور ان کی ہر بات بخوشی ماننے کو تیار ہو گیا۔ مگر فیون کی عادت نے اس کی حالت اتنی بری کر دی کہ دوبارہ مسند پر بیٹھنے کے صرف 2 سال بعد ہی انگریزوں کے تلوے چاٹتے ہوئے مر گیا۔ اس کہانی سے ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ خودداری سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اپنے ذاتی مفاد کو ملک و قوم کے مفاد پر ترجیح دینے والا دنیا و آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ YouTube ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔